السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس 5 منٹ کے درس میں میں جو آپ کے سامنے جو مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم موزے کے اوپر مسح کریں تو اس موزہ کو پہن کر کے ہم کتنے دن تک مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی سیدھی سادھی بات یہ ہوئی کہ ہم موزے کے اوپر کتنے دن تک مسح کر سکتے ہیں۔ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے جو گھر کے اندر رہتا ہے ان کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ ناظرین کرام، تو اس حدیث سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ مسافر موزے کے اوپر 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور جو گھر کے اندر ہے، جو گھر پر رہتا ہے، تو اس کے اوپر موزے کا مسح کرنا 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹہ۔ ناظرین کرام، تو ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم موزے کے اوپر کتنے دن تک کیا کر سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم موزے کو کب اتاریں، یعنی ہمارا مسح کب ٹوٹ سکتا ہے، کب ہمارا مسح ٹوٹ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم صحیح ترمذی، صحیح نسائی کی یا صحیح ابو داؤد کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ سفر میں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے کو 3 دن اور 3 رات نہ اتاریں۔ صفوان بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی یہ حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے کو 3 دن اور 3 رات نہ اتاریں، سوائے جب ہم جنبی ہو جائیں، جب ہمیں احتلام ہو جائے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے کہ جب کسی کو پیشاب و پاخانہ کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں اس کو موزہ اتارنے کی، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، تو اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس سے یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسافروں کے لیے موزے پر مسح کرنا 3 دن اور 3 رات ہے، اور پچھلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ تو صفوان بن عسال بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی جب حکم دیتے سفر میں کہ موزے پر مسح کرنے کا، تو ہمیں یہ 3 دن اور 3 رات کا حکم دیتے۔ پھر ایک سوال یہاں پر ہو رہا ہے کہ اگر انسان جنبی ہو جائے، انسان ناپاک ہو جائے، انسان اپنی بیوی سے مل بیٹھے، تو ایسی صورت میں مسح کی مدت، مسح کا ٹائم، مسح کا وقت ختم ہو جاتا ہے، چاہے 1 دن ہو، چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم ہو، اس کا ٹائم، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر سے پاک صاف ہونا ہے، اور پاک صاف ہو کر کے پھر سے اس کو وضو کرنا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کو موزہ پہننا ہے، تب پھر جا کر کے وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں، ایک چیز میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ بھی بیان کروں کہ صفوان بن عسال بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر کسی آدمی کو پیشاب یا پاخانہ کی ضرورت پڑ جائے تو وہ پیشاب و پاخانہ کرنے کے بعد اس کی مسح کی مدت ختم نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کو پیشاب پاخانہ میں موزے کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی پیشاب پاخانہ کیا تو پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد پھر وضو کرتا، پھر اس موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی وضو کر کے موزہ پہنا ہو، پھر مسح بھی کر رہا ہے، لیکن رات کے وقت سویا اگر وہ جنبی ہو گیا، تو ایسی صورت میں چاہے وہ 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، کسی بھی وقت ہو، اس کو موزہ کھول کر کے پھر سے وضو کر کے پھر اس کو پہننا پڑے گا۔ ناظرین کرام، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ مسافر کتنا دن تک وہ موزہ پہن کر کے موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور جو گھر کے اندر رہتا ہے وہ کتنا دن تک مسح کر سکتا ہے۔ یہ چیز
آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو موضوع کے اوپر صحیح طریقے سے مسح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔